بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ انڈیا کی سب میرین جو ہے اس کو پاکستان نے پھر سپاٹ کر لیا ہے اور اس کو انگیج کر کے انڈینز کو بتا دیا ہے کہ یو ہیو بین کاٹ ریڈ ہینڈڈ، اور دوبارہ سے ان دا وے آف گڈ ول، ایک گڈ ول کے جیسچر کے طور پہ امن کو قائم رکھنے کے لیے اور امن کے علمبردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان دوبارہ سے آپ کی جان بخشی کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی نیوی نے انڈیا کو میسج دیا ہے، اور یہ انڈیا کی جو سب میرین ہے وہ پاکستان نے دوبارہ سے اس کو انگیج کیا ہے، اور ریڈار کے اوپر پاکستان نے اس کو لا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوٹیج بھیج کر یہ چیز بتا دی ہے کہ یہ انڈینز ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے کیا، اور انڈیا کا اس کے اوپر کیا اس کی ہزیمت ہوئی ہے، آج کے ویلاگ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہندوستان، ان کی خواہش بار بار یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو زخم پہنچائیں، کیونکہ جب سے پاکستان نے یہ ایٹامک بام بنا لیے ہیں، جب سے پاکستان نے یہ النصر میزائل بنا لیا ہے، یہ جو 60 to 75 کلومیٹرز آف رینج ہے، پوری کی پوری جو انٹر ملٹری ڈاکٹرائن ہے وہ پاکستان نے ڈبو دی ہے بحر ہند کے اندر، اور اس کے اندر جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز لگتا ہے وہ سیدھا جا کے انڈین ملٹری ڈاکٹرائن کو لگتا ہے، اور کولڈ سٹارٹ جو ڈاکٹرائن ہے وہ فیل ہو چکی۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ پاکستان سے ہم ہیڈ آن ٹکر نہیں لے سکتے، تو اس لیے یہ کبھی سرجیکل اسٹرائک کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کیا بہانہ بناتے ہیں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ابھی نندن کو بھیجا فروری 2019 میں، لیکن ابھی نندن بھی دھر لیا گیا، اور اس کے بعد ابھی نندن کے فوراً بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی جو سب میرین تھی وہ پاکستان کے پانیوں میں بھیجنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس کو بھی انگیج کر لیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ انہوں نے پاکستان کے پانیوں کی طرف اپنی سب میرین کو بھیجا۔ یہ بہت ہی کیپیبل سب میرین ہے، یہ فرینچ سب میرین ہے، اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اٹ از گوئنگ ٹو بی میڈ ان انڈیا ایز ویل، اینڈ پاکستان واز آلسو انٹرسٹڈ ٹو گیٹ اٹ۔ تو انڈینز جو ہے وہ ان کی اتنی کیپیبلٹی کہ پاکستان نے ان کو پھر دھر لیا، اور یہ ابھی نندن پکڑا گیا، پہلے سب میرین پکڑی گئی، ابھی سب میرین پکڑی گئی، اور اس کے علاوہ ان کا کلبوشن بھی پکڑا گیا۔ یعنی ہر جگہ کے اوپر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، پاکستان ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتا ہے، اور پاکستان ثبوت دیتا ہے، ثبوت کے طور پہ پاکستان ان کی ویڈیوز بھی بنا لیتا ہے، اور ویڈیوز پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ کتنی دفعہ شیئر کی ہیں ان کی چیزیں، کتنی ہی چیزیں شیئر ہو چکی۔ ان کی ایکسپورٹ آف ٹیررزم بھی پاکستان شیئر کرتا ہے، انڈین کرونیکلز بھی شیئر کرتا ہے پاکستان، اور پاکستان نے ان کی جتنی وہ فیک ویب سائٹس تھی وہ بھی شیئر کی۔ پاکستان یہ بھی شیئر کرتا ہے جو یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے کی پاکستان کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا کو یہ بار بار دہائی دیتا ہے کہ ہندوستان ٹیررزم کرنے سے باز نہیں آ رہا، اس کا نوٹس لے۔ اور اب کی بار دیکھیں، انٹرنیشنل لا جو ہوتا ہے اس کے تحت کسی بھی ملک کا جو 12 نوٹیکل مائلز ہے اس کے اندر کوئی بھی دنیا کی چیز آ جائے گی دوسرے ملک کی، تو جو ایک وہ کنٹری ہے، ہوسٹ کنٹری، جس کی وہ حدود کے اندر وہ کوئی دوسرا آ جائے تو وہ اس کو انگیج کر سکتا ہے، ہنٹ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ اس سے جو ایک نیکسٹ وہ آتی ہے ٹیئر اس کی حدود کی، وہ ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون، جو 200 نوٹیکل مائلز ہے، اور اس ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر جتنی مرچنٹ نیویز ہیں، ٹریڈ ہے، دنیا کی بڑی اور چیزیں ہیں، وہ جا سکتی ہیں اور ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن جس کنٹری کو وہ ایکسکلوسیو اکنامک زون کی وہ لیمٹس لگ رہی ہوں، دیٹ شوڈ بی انفارمڈ۔ یہ بالکل اسی طرح کے روٹس ہوتے ہیں، جیسے ایئر کے اندر سے آپ نے وہ جہاز گزارنا ہو تو آپ کسی ملک کی وہ ایئر سپیس کے اندر سے جہاز گزار رہے ہوتے ہیں، اجازت ہوتی ہے، لیکن آپ نے ملک کو بتانا ہوتا ہے، لیکن اس ایئر سپیس کے اندر سے آپ کوئی دوسرا جو ہے وہ فائٹر جیٹ نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اس کے اندر سے ٹریڈ کی ایکٹیویٹی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وار شپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، سب میرین کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہندوستان کی سب میرین تھی یہ ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر تھی، تو یہ پاکستان کے اندر ایسپائنیج کا کام کرنے آئی ہوئی تھی، جیسے ایسپائنیج کا کام کرنے ابھی نندن آیا تھا، وہ
کیا اس کو بولتے ہیں کلبھوشن یادیو آیا تھا، وہ بھی پکڑا گیا، یہ وہی کام کرنے آئی تھی اور وہ پکڑی گئی، ان کی نیوکلیئر یہ سب میرین۔ تو اس میں ایک اور بات کیپیبلٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی یہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ سب میرین نہیں تھی کہ جو ایسے ایکسپوز ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ویپن ہوتا ہے اور ایک ویپن کو چلانے والا ایک سولجر ہوتا ہے، اس کی جو اپنی ول ہے، اس کی جو اپنی بریوری ہے، اس کی اپنی جو ایکسپرٹیز ہے، وہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ بعض اوقات ویپن آپ کا نارمل سا ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو ملٹری جینیس ہوتی ہے، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کی ٹیکٹکس ہوتی ہے، اس سے آپ بہت ہی سپیریئر جو ویپن والا ہے اس کو زیر کر دیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، یہ جو طالبان نے جنگ لڑی ہے پورے 20 سال یہ دنیا کے سب سے بہترین ہتھیاروں سے، کہ ان کے پاس ہتھیار کم نسل کے تھے افغانی طالبان کے پاس، لیکن انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ ان کے پاس دوسری جو نیٹو آئی سیف تھی، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے لیکن شکست کھا گئے۔ یعنی ہتھیار نہیں لڑتے، بندے کی ول لڑتی ہے، بہادری لڑتی۔ کامیابی کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے۔ یہ سب میرین بہت اچھی تھی، فائنسٹ سب میرین تھی، لیکن چلانے والے نکھد تھے، نکھٹو تھے۔ ان کو سمجھ نہیں کہ بار بار آپ پکڑے جاتے ہیں، کبھی آپ کی یہ سب میرینیں پکڑی جاتی ہیں، کبھی آپ کے یہ جہاز پکڑے جاتے ہیں، کبھی یہ آپ کا یادیو پکڑا جاتا ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے ہندوستان کے لیے۔ تو آپ کی خواہش تو ہے پاکستان کو زک پہنچانے کی، لیکن نہ آپ کی صلاحیت ہے، نہ ہی آپ کی ہمت ہے، اور نہ ہی آپ کے لوگوں میں کیپیبلٹی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی خواہش ہے، اور اس خواہش کی وجہ سے آپ ہندوستان کو توڑواتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا نیکسٹ ٹائم سوچ کے بھیجنا، پاکستان نے اپنے کان اور آنکھیں کھولی ہوئی ہیں بری، بحری اور فضائی تینوں افواج کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ تو آئندہ سے جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اس میں بھی ایسپانیج کرنے کے لیے جب آپ بھیجیں تو یہ چیزیں آپ کے مد نظر ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔